شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک تسبیح بتا رہا ہوں۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ اگر آسمان سے بارش مانگیں گے تو برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گی، اگر رزق مانگیں گے تو رزق کے خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگیں گے تو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ اور یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمن پر فتح مانگیں گے تو دشمن زیر ہو جائے گا۔ اگر آپ رزق مانگیں گے تو اللہ تعالی رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی بے حد پسندیدہ تسبیح ہے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے کہ جب دل کے اندر بے چینی، آنکھوں کے اندر آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب آپ کے سامنے راستے بند ہو جائیں، دروازے مقفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں؟ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑ جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ کو ایسا ہی راز، ایسی ہی طاقتور تسبیح بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جن بہن بھائیوں نے درخواست کی تھی کہ خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر ان کے لیے ان کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی جائے، الحمدللہ ان تمام بہنوں اور بھائیوں کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کروائی گئی ہے۔ مزید جو میرے بہن بھائی یہ چاہیں کہ ان کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں خصوصی دعا کروائی جائے، وہ اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ان کے مشکلات کے حل کے لیے ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، میں بتا رہا تھا کہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا ہے مگر معنی میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص، جسے ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے ہم واقف نہیں ہوئے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے بھائیوں اور بہنوں جو توحید کا اعلان کرتی ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان کرتی ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کے بعد بیٹھتے ہیں اور پھر سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل هو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن بدلنے لگتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد اتر آئے ہیں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے کہ اب دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ یہ صرف میرا یا آپ کا خیال نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی بشارتیں موجود ہیں کہ اگر آپ بارش مانگیں تو آسمان سے برسے گی، دشمن پر فتح مانگیں تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، رزق کی دعا کریں تو زمین اور آسمان کے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر شفا مانگیں تو وہ رب شفا دینے والا آپ کی بیماری کو ایسے مٹا دے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فضیلت اور ثواب اتنا عظیم ہے کہ گویا آپ نے قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ پھر سوچئے کہ جب آپ اسے ایک مخصوص تعداد میں ایک خاص وقت پر اور پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے۔
میں نے بزرگوں اور علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں جن میں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ قرضوں کے بوجھ تلے لوگ ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہو گئے، دشمن کمزور پڑ گئے، اور وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دی، اور یہ سب اسی تسبیح، اسی صورت کی برکت سے ہوا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسے یقین، محبت اور پابندی سے پڑھا جائے۔ عصر کا وقت روحانی طور پر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دن کے اختتام پر جب فرشتے دن بھر کے اعمال لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تب آپ کا یہ ذکر، یہ صورت اور آپ کی دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے دروازے پر دستک دی جائے۔ آج میں آپ کو اسی ذکر کا مکمل طریقہ، اس کے فضائل اور اس سے جڑے قرآنی اور حدیثی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مستند واقعات سناؤں گا جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی، مایوسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو بھائیوں اور بہنوں، جو راز آپ کو بتانے والا ہوں اچھی طرح سے سمجھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں، اور انہی میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ محض 4 آیات پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے، مگر اتنا عظیم پیغام رکھتی ہے کہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ صورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے بے حد پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک بہترین اور طاقتور ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح و شام کے اذکار میں شامل رکھا ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی صورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ناظرین محترم، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔
عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اس کے اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی قسم ہے اس زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اہل تفسیر کے نزدیک یہاں عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے، اور اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اسی لیے اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مصروف ہوں تو دونوں فرشتوں کے ریکارڈ میں آپ کا ذکر ثبت ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ہر مومن کے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ ناظرین، جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجات کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی، اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اسی تسبیح کی برکت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، چاہے وہ رزق ہو، بارش ہو، شفا کے لیے ہو، دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول علیہ السلام بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی انتہائی مسنون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا برکت کے ساتھ، اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔
سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا بہترین امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس وظیفے سے پہلے بھائیوں اور بہنوں دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے ہو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اپنی حاجت تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا کریم ہیں۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور آپ نے ان 3 ناموں کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا کریم کا ورد کرنا ہے۔ یہ 2 تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کر لینی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھنا ہے۔ جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور رکھنا ہے، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور رکھنا ہے، اور اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے اس کے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرطے کہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو کہ نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے، وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری ہمسفر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بھائیوں اور بہنوں،
ایک مرتبہ پھر یاد کرواتا چلوں کہ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔